الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو نواسۂ رسول حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں حق اور صداقت کا اور حریت اور آزادی کا اور شریعت کے قیام اور نفاذ کے لیے جو علم اٹھایا تھا، اس علم کو ایک مقصد اور ایک منزل تک پہنچانے کے لیے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ لازوال اور عظیم قربانی رہتی دنیا تک ایک مثال قائم کر گئی اور رہتی دنیا تک لوگوں کی یادوں میں، تاریخ کی کتابوں میں اور لوگوں کے اندر مختلف انداز میں اس قربانی کے جو اثرات ہیں وہ باقی جاری و ساری رہیں گے۔ حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام، مرتبہ، حیثیت ہے وہ پیش نظر رہنی چاہیے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی عورتوں کا سردار قرار دیا، ان کے صاحبزادے ہیں اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ اس رشتے کو فطری انداز میں دیکھنا چاہیے۔ جیسے فطرت کے طور پر انسان کی محبت اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے نواسوں کے ساتھ، اپنی اولاد کی اولاد کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ اور اپنی بیٹیوں کے اولاد کے ساتھ ہوتی ہے، اسی فطری انداز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کے نواسوں کا رشتہ اور تعلق تھا، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے اور ایسے بے شمار واقعات محدثین نے اپنی کتابوں میں بیان کیے کہ جن واقعات سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفقت اور محبت تھی اپنے نواسوں کے لیے، حضرت سیدنا حسین اور حضرت سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے، اس کا کچھ اندازہ ہوتا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ بیان ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے دروازے سے داخل ہوئے اور رش کی وجہ سے گرتے پڑتے صفوں کو چیرتے وہ آنے لگے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دینا چھوڑ دیا اور ممبر سے نیچے اترے اور حضرت سیدنا حسین اور حضرت سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کو شفقت اور پیار کرتے ہوئے اٹھا کر لے آئے اور اپنے سینے سے لگایا اور قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی کہ اللہ نے سچ کہا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، کہ میں نے اپنے ان بچوں کو، اپنے ان بیٹوں کو آتے ہوئے دیکھا اور انہیں کچھ مشکل میں دیکھا تو مجھ سے یہ برداشت نہ ہو سکا اور میں ان کو سنبھالنے کے لیے
اور ان کو اٹھانے کے لیے خطبہ چھوڑ کر جا کے ان کو اٹھا کر لایا۔ ایسے ہی بے شمار محبت کے اور شفقت کے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ان پیارے نواسوں کے ساتھ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک پیار کا تعلق تھا، اس کے بے شمار واقعات محدثین نے اپنی کتابوں میں بیان فرمائے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی، حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مدینہ منورہ سے نکلنا کس مقصد کے لیے تھا؟ حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ میں مذہبی قیادت اور پیشوائی کا جو منصب تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جگہ پر جو جانشینی کا معاملہ تھا وہ پوری طرح انہیں حاصل تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نکلنا ضروری سمجھا اور اپنے پورے خاندان کے افراد کو لے کر، اپنے پورے جو خاندان کے لوگ تھے ان کو لے کر نکلے، اس لیے کہ انہیں یہ چیز محسوس ہوئی، انہیں یہ چیز نظر آئی اور انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ جو اقتدار اور خلافت اور حکومت قائم ہو چکی ہے اور جن افراد کے ہاتھوں میں اب اس کا اقتدار اور اختیار آ چکا ہے، یہ اپنی حکومت کو اور اپنے اختیار کو اس راستے سے ہٹانے والے ہیں جس راستے کے نقوش حضرت سیدنا ابو بکر، حضرت سیدنا عمر، حضرت سیدنا عثمان، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قائم کیے تھے۔ ان عظیم المرتبت شخصیات نے خلافت کے، حکومت کا اور اختیار کا جو ایک معیار قائم کیا تھا، اس معیار سے اس چیز کو ہٹایا جا رہا ہے، تو حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چیز کو گوارا نہ کیا اور اپنے پورے خاندان کو لے کر میدان عمل میں اتر آئے اور اس چیز کی کوشش کی کہ اس اختیار کو اور اقتدار کو اور حکومت کو اسی منہج پر اور اسی راستے پر اور اسی معیار پر برقرار رکھا جائے جس معیار پر تاریخ اسلام کی ان عظیم المرتبت شخصیات نے قائم کیا تھا۔ اسی مقصد کے لیے اور اسی مشن کے لیے اور اسی منزل کو پانے کے لیے انہیں اقتدار کی حرص اور ہوس نہیں تھی، انہیں اقتدار کی چاہت نہیں تھی، وہ قدر و منزلت انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا ہونے کے ناطے پہلے سے حاصل تھی۔ بادشاہوں کو اور خلافت پر اس زمانے کے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے زیادہ قدر و منزلت حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے سے حاصل تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نکلنا شریعت کی بالادستی کے لیے تھا، حکومت کو اور اقتدار کو اس منہج پر قائم رکھنے کے لیے تھا جو منہج حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا تھا۔ تو محرم کے یہ ایام اور محرم الحرام کے یہ جو دن ہیں، یہ دن ہمیں اس چیز کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام کو سمجھیں، ان کی قربانی کے مقصد کو سمجھیں اور ان کا اللہ کی راہ میں نکل کر اتنی عظیم قربانی دینے کا جو مشن تھا اور جو نیت اور ارادہ تھا اس کو سمجھیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو